وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی تھی، یعنی جیوز اور کرسچنز، یہود و نصارہ، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم کھول کھول کر بیان کرنا لوگوں کو، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور مت چھپانا حق کو۔ جب بھی کوئی نیا پیغمبر آنے والا ہوتا تھا نا، اس سے اگلا جو پیغمبر گزرا ہوتا تھا نا، وہ آنے والے پیغمبر کی خبر دیتا تھا، اس کی کتاب میں پریڈکشن ہوتی تھی کہ میں تو جا رہا ہوں، اب اللہ کا ایک اور نمائندہ آئے گا، تم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اس کے تحت تو جوز اور کرسچنز کے پاس پروفیسیز موجود تھی کہ آخری پیغمبر نے آنا ہے، لیکن انہوں نے حسد اور بغض کی وجہ سے قبول نہیں کیا۔ تو اللہ طرف مارا ہے کہ یہ اہل کتاب سے تو ہم نے عہد لیا تھا کہ تم نے حق کو نہیں چھپانا اور ظاہر کرنا ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کی پروفیسیز جو ان کی کتابوں میں، یہ نہ صرف نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے، الٹا جو پروفیسیز ان کی کتابوں میں تھی وہ چھپاتے ہیں اپنی پبلک سے، جس طرح آج ہمارے علماء بھی چھپا رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں قرآن میں ہی لکھا ہے، وہ کہتے ہیں علی ایسی گلاں کر رہا ہے ساڈے خلاف نے، تو علی نے کولو تو نہیں کتاب لکھ دی تھی۔ بخاری مسلم میں جو چیزیں لکھی جب ہم بتاتے ہیں تو ہم آپ کو کتابوں سے جوڑ رہے ہیں۔ اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہوا ہے کہ سود کھانے والے سے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، تو آپ مجھے یہ کہیں گے جی پہلے آپ ڈگری لے کے آئیں پھر ہم یہ آیت مانیں گے، ادروائز ہم آیت بھی نہیں مانیں گے۔ تو میں ڈگری لوں یا نہ لوں، آپ تو ایمان سے فارغ ہو گئے۔ اگر کوئی کافر بھی آپ کو کہے نا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے، تو آپ پہ ماننا واجب ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کی بات مان رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم یہ بات کرتے ہیں قرآن میں لکھا ہے، بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے، آپ اس کو چیک کریں، لکھا ہوا تو مانیں، نہیں لکھا ہوا ہمیں بتائیں، ہم رجوع کر لیں گے۔ پچ تو نہ کھو دیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے تو ہم نے یہ عہد لیا تھا، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے اپنے اس وعدے کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے عوض دنیا کے چند ٹکے کما لیے، یعنی وہ چودراہٹ اپنی چودراہٹ اسی صورت میں قائم تھی جب نبی علیہ السلام کو نہ مانتے، تو دنیا کی منفیت کی خاطر انہوں نے وقت کے پیغمبر کا انکار کیا، ان کے بارے میں جو پروفیسیز تھیں، پیش گوئیاں موجود تھیں ان کی کتابوں میں، ان کو بھی چھپا لیا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو کیا بری چیز ہے جو وہ خرید رہے ہیں، یعنی اللہ تعالی کی ہدایت اپنے ہاتھ سے دے کر دنیا کی منفیت اور گمراہی اور آخرت کا عذاب خرید رہے ہیں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ تو یہ کتمان حق بہت کریٹیکل ایشو ہے۔ جامعہ ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں حدیث ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، مشکات کے اندر بھی آپ کو پہلی جلد میں کتاب العلم چیپٹر میں ترمذی ابو داؤد کے حوالے سے ملے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں جس سے کوئی حق کی بات پوچھی گئی، علم کی بات، اور وہ اسے معلوم تھی، اس کے باوجود اس نے چھپا لی، تو قیامت والے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں ڈالی جائے گی کہ تجھے یہ پتا تھا، تو نے کیوں چھپایا۔ کتمان حق اتنا بڑا ایشو ہے، اس لیے بہت کرٹیکل احادیث بھی اصحاب رسول نے مرتے مرتے بیان کر دی ہیں کہ قیامت والے دن ہم پہ یہ عذاب نہ آ جائے کہ ہم نے یہ دین کا یہ حصہ چھپا کیوں لیا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں امت کے وسیع تر مفاد میں چھپا لو، اور قرآن کہتا ہے لعنتی ہے جو چھپائے گا۔ جو چیز اللہ نے قرآن میں بیان کر دی، نبی علیہ السلام نے اپنی سنت میں صحیح الاسناد احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچا دی گئیں، اب اس میں چھپانے والی بات کون سی رہ گئی؟ اگر کوئی چھپانے والی بات ہوتی تو اللہ کے نبی خود چھپا جاتے، جیسا کہ منافقین کے نام آپ نے صرف حذیفہ ابن یمان کو بتائے، امت کی ضرورت نہیں تھی، تو ٹھیک ہے، آج تک ہم نے بھی آپ کو نہیں بتایا کہ کس کس کی پیٹھ پہ دبیلا پھوڑا نکلا اور اس کی موت اس پھوڑے سے ہوئی۔ بڑا زور لگا بیٹھے ہیں لوگ، ہم سے پوچھتے ہیں کہ کون ہے؟ جو مسلم شریف میں اوپر تلے 3 احادیث ہیں کہ میرے صحابہ میں 12 منافقین ہیں، ان میں سے 8 کے پیٹھ پہ ایک دبیلا پھوڑا نکلے گا جس کی گرمائش وہ سینے میں محسوس کریں گے، اور وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو ہم نے تو کبھی نہیں کسی کو بتایا، اس لیے کہ اس سے دین کا کوئی حصہ مکمل نہیں ہونا تھا۔ ہاں، جو چیزیں دین سے تعلق رکھتی تھیں، جو نبی علیہ السلام نے ایز اے پروفیسیز بتائیں اور ان کی بعد میں ہمیں چیزیں نظر بھی آئیں، وہ ہم بتاتے ہیں۔ جس طرح کہ صحیح بخاری میں 2812 نمبر حدیث ہے، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی، تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی سیدنا عمار ابن یاسر مولا علی کے ساتھی تھے، ان کو قتل کرنے والے مخالفین آل امیہ تھی۔ تو کلیئر کٹ ہے۔ تو یہ ہم ضرور کرتے ہیں کہ جو چیز جتنی واضح ہے وہ ہم نے بتا دی۔ تو
تو اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ چیزیں چھپانے والا لعنتی ہے. اس کا کلائمیکس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 ہے، جو ہم نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر کے سٹارٹ کے اوپر لکھی ہے، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی بھی چیزوں کو چھپا لیتے ہیں بعد اس کے کہ ہم نے لوگوں سے بیان کی تھی، ان پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، سوائے ان لوگوں کے کہ جو توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں اور جو چیزیں چھپائی تھی وہ بیان کر دیں، تو ایسوں کی توبہ اللہ قبول کرے گا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 159 اور 160. تو یہاں پہ بھی علماء یہود کا کردار مسلمانوں میں بھی لوگ ادا کر رہے ہیں.